جہاد کی دو قسمیں، ایک جہاد اصغر اور ایک جہاد اکبر۔ یہ جو غازی لڑتے ہیں دشمن کے ساتھ جا کر، ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے اوپر جو غازی لڑ رہے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ اس کو حدیث کے اندر چھوٹا جہاد کیا گیا۔ اور جو نفس سے جہاد ہوتا ہے اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، فرمایا ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، کافروں سے لڑ کے آ رہے ہیں، اور اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بڑا جہاد کون تھا؟ فرمایا یہ نفس سے جہاد کرنا، اس لیے کہ کافروں کے ساتھ تو جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، تیر آ کے لگا اور آدمی یا تو شہید ہو گیا یا غازی بن گیا۔ لیکن یہاں تو روزانہ نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ نفس کہتا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں اللہ کے حکم پر تجھے مطیع کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ ہر آن اس سے جہاد ہوتا رہتا ہے، ہر آن اس سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ چھوٹا جہاد ہے، اور جو تم نفس سے جہاد کرتے ہو یہ بڑا جہاد ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے یہ بڑا جہاد کون کرتا ہے؟ یہ بڑا جہاد تو اولیاء کرام کرتے ہیں نا۔ جو نفس سے جہاد کرتے ہیں وہی تو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، وہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ نفس سے جہاد کرنا آسان نہیں ہے، نفس کو تابع کر دینا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی۔ حضور فرماتے ہیں مومن کامل وہ ہوگا جو اپنی ہوا حویث کو اور اپنی خواہشات کو میری لاہ و احکامات کے تابع کر دے، تب وہ کامل ولی کہلاتا ہے۔ اپنے نفس کو مارے، اپنے نفس کے خواہشات کو ختم کرے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں رات کو نہیں اٹھنا، صبح کی نماز نہیں پڑھنا، ولی اللہ کا ہوگا جو کہے گا نہیں صبح کی نماز بھی پڑھنی، اور صبح کی نماز تو کوئی وہ تو فرض ہے۔ ولی تو کہتا ہے نہیں تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ رات کو آپ نے آرام نہیں فرمایا، ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ نفس کہہ رہا تھا نہیں سونا ہے، آرام کرنا ہے، سردی کا دن ہے، گرم گرم بستروں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ فرمایا نہیں نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ نفس کا مقابلہ کر کے اس اعلی مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے مقبول ولی ہیں جو جہاد اکبر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ چھوٹا جہاد کرنے والے غازی جس گھوڑے پر سوار ہو جائیں اللہ اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے ان کا مقام بلند ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو جہاد اکبر کرنے والے ہوں گے ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ۔ جہاد اصغر والوں کا یہ مقام ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ جائیں تو اس کی اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو جہاد اکبر کرنے والوں کا تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا مقام ہے، اور ان کا مقام یہ ہے جس کو حدیث مبارک کے اندر بتایا کہ رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ان پیارے مقبولوں کی شان یہ ہے جب انہوں نے میرے خاطر اپنے نفس کو مارا ہے اور اپنی نفس کی خواہشات کو ختم کیا ہے اور میرے حکم کو مقدم کیا ہے، انہوں نے میرا کہنا مارا ہے۔ اب یہ مقام پر پہنچے کہ میں ان کی بات مانتا ہوں، پھر وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا وہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے جو دعا کر دیتے ہیں وہ اللہ ان کی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے گا، اس لیے کہ یہ جہاد اکبر والے ہیں، یہ چھوٹے جہاد والے نہیں، انہوں نے بڑا جہاد کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنے شعر کے اندر، فرمایا قد رجعنا من جہاد الاصغر بابت اندر جہاد الاکبر۔ چھوٹا جہاد ہے، اور بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرے۔ بڑا مشکل کام ہے،
اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب میری سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہو اس وقت کوئی اگر میری سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ یہ تو ہر آن شہید ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اب اس زمانے کے اندر حضور کی سنت ہے داڑھی رکھنا. کتنا مشکل ہو گیا داڑھی رکھنا. کوئی شخص داڑھی رکھے گا تو تانے پڑیں گے, اسکول میں جائے گا تو تانے ہوں گے, ساتھی اس کو تانے دیں گے, کلاس فیل اس کو تانے دیں گے, کالج میں جائے گا تو تانے ہوں گے, یونیورسٹی میں جائے گا تو تانے ہوں گے, گھر میں تانے ہوں گے, شادی کرنا مشکل ہوگا. ماڈرن بچیاں کہیں گی نہیں صاحب اس مولوی سے ہم شادی نہیں کرتے. مشکل ہو جاتا ہے. انسان کو داڑھی رکھے پتہ نہیں قدم قدم پر کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن جب بھی وہ داڑھی رکھ کے, یہ دیکھیں نا وہاں تو ایک تیر لگتا ہے جہاد اصغر کرنے والے کو, ایک گولی لگے گی مر جائے گا وہ. لیکن یہاں تو ہر آن اس کو تیر لگ رہے ہیں, تانوں کے تیر برداشت کرنے پڑ رہے اس کو. ادھر جا رہا ہے ادھر تانے, ادھر جا رہا ہے ادھر تانے, ادھر اس پر حملہ ہو رہا ہے کہ کیا مولوی آ گیا, ملا آ گیا, مولوی آ گیا, ملا آ گیا. یہی اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اس وقت بڑا مشکل کام ہے میری سنت کو زندہ کرنا. کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے. نفس کو مارنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ اولیاء کرام نفس کو مارتے تھے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اولیاء کرام جب دین اور ایمان کے ساتھ نفس کو ماریں گے تو کیا مقام ملے گا. یہ تو ایک ایسی ریاضت ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اپنے نفس کو مارے اور خواہشات کو مارے تو اس کو بھی کوئی روحانی مقام حاصل ہو جاتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کافر آ گیا اور کہنے لگا بایزید میں نے تمہارے دل کی طرف دیکھا, بڑا دل تمہارا چمک رہا ہے, روشن ہے تمہارا دل, لیکن اس کے اندر ایک کالا نقطہ نظر آ رہا ہے. حضرت بایزید نے کہا بھائی تو اس مقام پر کیسے پہنچ گیا, تو تو کافر ہے, اور کافر ہو کر تو نے میرے دل کیسے دیکھ لیا, اور میرے دل کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ اتنا صاف اور شفاف دل ہے, اس میں صرف ایک کالا نقطہ ہے. اس نے کہا میں نے تو ریاضت کی ہے. ریاضت کیا کی ہے کہ ہر اپنے نفس کے خواہش کو میں نے مارا ہے. جو نفس کہتا تھا اس کے خلاف میں کرتا تھا. نفس کہتا تھا گرمی کے اندر کہ میں تو ٹھنڈا پانی پیوں گا, میں نے کہا نہیں تجھے گرم پانی پلاؤں گا, گرم پانی پلاتا تھا میں اس کو. نفس کہتا تھا بھوک لگ رہی, میں نے کہا نہیں اب تجھے کھانا نہیں دوں گا. 2 دن تک بھوکا مارتا تھا. الغرض ہر کام کے اندر میں نے نفس کی مخالفت کی, اور اس مخالفت کی وجہ سے مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو دیکھ لیتا ہوں. اب کیا دیکھیے ولیوں کے کیا طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے, قربان جاؤں. حضرت بایزید نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرا ایمان لانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ایمان لانے کو دل نہیں چاہتا. فرمایا تھے تیرا اصول تو یہی ہے نا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا, اب اس کی بھی مخالفت کر تو ایمان لیا. اس نے کہا آپ نے تو واقعی مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا, اور آپ نے میری دلیل سے مجھے آپ نے مغلوب کر دیا ہے. مجھے ایمان لانا پڑے گا, اس لیے کہ واقعی میں تو ہر بات میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں, اور نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں ایمان نہیں لانا. ایمان لاتا ہوں میں. کلمہ پڑھ لیا اس نے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے فرمایا اچھا میرے دل کی طرف دیکھ. جب اس نے دل کی طرف دیکھا تو کہا وہ تو نقطہ ختم ہو گیا کالا, اب تو بڑا چمک رہا ہے دل. حضرت بایزید نے فرمایا کہ وہ جو میرے آئینے دل کے اندر نظر آ رہا تھا وہ تیرا دل تھا, اور تیرے دل کے اندر وہ کفر کا کالا نقطہ نظر آ رہا تھا. جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ کالا نقطہ ختم ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں ایک کافر اگر ریاضت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہے, تو اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کلمہ نبی کا کلمہ پڑھ کر ریاضتیں کرے گا تو پھر وہ کیوں نہ غوث اعظم بن جائے گا. یہ جو غوث بن گئے, قطب بن گئے, ابدال بن گئے, انہوں نے یہ نفس کی مخالفت کی ہے. انہوں نے اپنے نفس کو مارا, اپنی نفس کی خواہشات کو مارا ہے, اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کی ہے. تو اللہ کے محبوب کی اطاعت کے اندر فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب کا اتباع کرو. جب محبوب کا اتباع کرو گے, اپنے نفس کے خواہشات کو مارو گے, تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ, تو میرے محبوب بنتے چلے جاؤ گے. یہ ہے محبوبیت کا.
مقام، جس طرح کہ حضرت مولانا فرما رہے تھے آج کل تو ہمارے اہل سنت میں یہ سمجھ لیا کہ محبوب وہ ہوگا اللہ کا، اور کیا نام ہے، بزرگ وہ ہوگا، اور ولی وہ ہوگا، قلندر وہ ہوگا جو ننگ دھڑنگ بیٹھا ہوا ہو، دو چار گالیاں دے رہا ہو، نہ نماز کا ہو نہ روزے کا ہو۔ اہل سنت والجماعت کو ایسے لوگوں نے بدنام کیا، اور ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں اسی کا، وہاں جا کر اس کے بعد بیٹھتے ہیں اور اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں صاحب دعا کر، ارے کچھ وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ بزرگ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے نا، جو نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے وہ تو شیطان ہے۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اعلیٰ مقام پر پہنچے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک نور نظر آیا آسمان پر، وہاں سے آواز آئی عبد القادر آج سے ہم نے تمہارے لیے معاف کر دی نماز، آج سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسے مقام پر اگر آج کوئی جاہل مولوی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، اب تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اور نماز پڑھتا ہوتا تو چھوڑ دیتا، میاں وہ تو مجھے آسمان سے آواز آ گئی ہے نماز نہ پڑھو، تو میں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ایسی آپ نے لاہور پڑھی تو وہ نور ختم ہو گیا، وہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور دھوئیں میں سے آواز آئی شیطان دوا۔ اس نے کہا کہ اے عبد القادر، جس مقام پر تم اس وقت پہنچے ہو، اس مقام پر بڑے بڑے اولیاء پہنچے تھے، لیکن میں نے اپنے اسی چال کے ذریعے ان کو گمراہ کر دیا اور ان کو نماز سے ہٹا دیا، لیکن تمہیں تمہارے علم نے تمہیں اس وقت بچا لیا، تم عالم ہو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا پھر تم مجھے غلط راہ پر ڈالا، پھر تجھے مجھے ہو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے میرے علم نہیں بچایا، خدا کی فضل نے مجھے بچایا۔ تو دیکھیے اس مقام پر پہنچتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتے، نماز کی پابندی کر کے، روزے کی پابندی کر کے، نماز تہجد پڑھ کے پھر انسان ولی بنتا ہے۔ کوئی سنت، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی اللہ نے مجھے جو کچھ مرتبہ عطا کیا ہے وہ سب اتباع مصطفیٰ میں عطا کیا ہے، جتنا زیادہ میں نے اتباع کیا اتنا ہی اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرما دیے۔ کچھ کسر رہ گئی اگر اتباع کے اندر تو میری ولایت میں بھی کوئی کسر رہ گئی ہوگی، لیکن جتنا میں نے اتباع کیا اسی قدر اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی۔ بتا یہ دیا امام ربانی نے کہ جتنا زیادہ اتباع ہوگا اسی قدر انسان ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں، حضرت سقی کی آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اتباع مصطفیٰ کے اندر گزاری۔ اتباع مصطفیٰ میں جو گزارتے ہیں اللہ ان کو اپنا پیارا بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، لیکن اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا۔ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے آج کی اس محفل سے، اور یہ سبق لے کے اٹھے ہم کہ حضرت سخی کے دربار میں ہم حاضر ہیں، وہ جس طریقہ اختیار کر کے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، ہم بھی یہ حاصل کریں طریقہ، اور ہم بھی اسی طرح حضور کا اتباع کریں، اپنی خواہشات کو ماریں، رات کو صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا لیکن فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ ہمارے اکثر محفلیں سجتی ہیں جناب، میلاد شریف کی محفلیں سج رہی ہیں، نعت کی محفلیں سج رہی ہیں، ساری رات محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی محفل ہے، حضور کی نعتیں آپ نے سنی ہے، مواعظ سنا ہے، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے پڑھ کے سو جاتے ہیں، ساری محنت برباد ہو گئی۔